بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی میرے پیارے پاکستانی، امید ہے کہ آپ اس غیر محفوظ ملک پاکستان میں نہ صرف محفوظ ہوں گے بلکہ آپ کی جان و مال اور عزتیں بھی محفوظ ہوں گی. تو آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہ تقریباً تمام پاکستان کو معلوم ہے، اور سب سے بڑی خوشی مجھے جو ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ آج کل جو ہے اگر آپ یوٹیوب پہ جائیں، کسی کے اگر بہت کم فالورز بھی ہیں یا کسی سوشل میڈیا کے اوپر چلے جائیں، تو لوگوں کے اندر اتنا شعور ہے کہ وہ انہیں اپنے لیڈر کو جیل کے میں ہونے کے باوجود ان کو پتا ہے کہ ان کا لیڈر کس طرح کھڑا رہے گا، کیا کام کرے گا. یعنی لوگوں نے اس کے تمام نظریے کو مکمل طور پر اپنے اندر اتار لیا ہے اور اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں. اور آج جو پی ٹی آئی کے لیے پہلا دن تھا، یعنی کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا، تو اس میں جو یعنی میں تو اسے کہوں گا کہ جو بے غیرتی ہوئی ہے، جو الیکشن کمشنر کی طرف سے ہے، الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور جن کے جناب وہ الیکشن کمشنر صاحب جن کا نام تو ویسے راجہ سلطان سکندر ہے، تو نام تو یعنی سلطان سکندر راجہ وہ ہے، تو میرا خیال میں شیطان بندر زیادہ اگر نام ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ وہ جو شخص جو کام کر رہا ہے. کہ ایک طرف تو ابھی میں اس کی طرف آتا ہوں کہ جناب نے موصوف نے کیا یعنی احکام جو ہے الیکشن کمیشن نے الیکشن کمشنر نے صادر فرمائے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہوا ہے وہ آپ اس کی طرف آئیں کہ جہاں پر یعنی اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جان اچکزئی جو ہے اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے بلوچستان میں اپنے صرف 70 یعنی کل دن تنظیم جو ہے اس کے تحت ایک کنونشن کیا ہے، اور باقاعدہ اس نے جو ہے وہ ایک یعنی کہہ لیں کہ حکومت کا ساتھ دینے کے لیے اور حکومت کا اور خاص کر اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دینے کے لیے کہ ہم ان کے ساتھ شامل ہو جائیں گے، یعنی وہ شخص یہ بات کر رہا ہے. اور دوسری طرف وہ جماعت جو کہ پورے صوبوں کو اکٹھا کرنا چاہتی ہے اور جو اس کی پاپولیرٹی سب سے زیادہ ہے، ان کا جو کنونشن ہے وہاں پہ بلوچستان میں جو ہوا اس میں کس طرح سے یعنی ایک بدماشی کی گئی، غنڈہ گردی کی گئی، ظلم ان پر کیا گیا، اور جس پر پی ٹی آئی نے اعلان بھی کیا ہے کہ وہاں پر احتجاج کیا جائے گا. تو وہ یعنی بلوچ غیور قوم جو ہے وہ بھی اپنے حق کے لیے نکل کھڑی ہوئی ہے. انہیں کہ جو مسنگ پرسن جن کو دیکھ سن کر یہ پنجابی لوگ یہ ہنستے تھے کہ جناب یہ انہوں نے جو ہے نا فوج کے خلاف بات کی ہے، یہ ہوا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہے، تو اب یہ فسطائیت کا کھیل جب پنجاب کی طرف منتقل ہوا ہے تو میرے خیال میں سب کو عقل آ جانی چاہیے. اور پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ آپ سنیں گے، یعنی 60 بندے جو موسٹ وانٹڈ جن کو یعنی راول پنڈی پولیس نے وارنٹ ان کے نکالے ہیں کہ ان کو گرفتار کیا جائے گا، جس میں وہ لوگ ہیں جو یعنی 9 مئی سے پہلے ہی پاکستان سے باہر چلے گئے تھے، جیسے زلفی بخاری ہیں. تو اسی طرح بہت سے نام یعنی حماد اظہر ہو گیا، زلفی بخاری صاحب ہو گئے، اور 60 یعنی اور بہت سے ان میں سے گرفتار بھی ہو گئے، ان کے نام دے دیے گئے ہیں کہ اگر وہ کاغذات نامزدگی جمع کرائے تو انہیں اٹھایا جائے. اور دوسری طرف الیکشن کمیشن جناب ایک حکم صادر فرما رہا ہے کہ آپ جناب کیا کریں گے کہ کوئی جماعت سیاسی جماعت دوسروں کے جھنڈے نہیں جلائے گی، آپ جو ہے کوئی ایسا بیانیہ نہیں بنائیں گے جو سپریم کورٹ، فوج یا جو ہے یعنی نظریہ پاکستان کے منافی. حالانکہ ان کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ یہ نظریہ پاکستان میں کے سب سے زیادہ خلاف لوگ یہی ہیں. نظریہ پاکستان یہ کیا تھا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کہ صرف اللہ کی وحدانیت اور حاکمیت کو قائم کرنا. اور اس کو کون کرنے جا رہا؟ پیش کون تھا؟ وہ باجوہ تھا جس نے وعدہ کر لیا تھا امریکہ سے کہ میں، اور جا کے اسے ڈرامہ کیا یہ تمام جو ہے سائفر کا یہ کریں جی آپ جو ہے ہم ہمارا ساتھ دیں، ہم حکومت گراتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے یہ ہماری اتنی طاقت ہے کہ ہم جناب سیاست کو بھی کنٹرول کر لیں گے، عوام کو بھی کنٹرول کر لیں گے، اور پھر اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیں گے. تو جب آخر میں اس سے پوچھا گیا تو پھر آئیں بائیں شائیں، اور کیونکہ اتنی ہجرت نہ تو اس وقت کی نگران وزیر اعظم میں تھی، اور بلکہ اس نے ایک اور بے وقوفی جو کی ہے وہ اپنی طرف سے بڑا سوفسٹیکیٹڈ بنتے ہوئے یہ کہا ہے کہ جو وہ اسلحہ یعنی اس کو آپ سن کر حیران رہ جائیں گے کہ 80 ارب ڈالر کا جو ہے وہ اسلحہ جو ہے وہ افغانستان میں استعمال ہوا، جس میں 7 یا 8 ارب کا جو اسلحہ ہے وہ باقی رہ گیا، ان لوگوں کے ہاتھ لگ گیا جو پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہوتا رہا. اب اس کے اوپر جو ہے وہ امریکن جو ہے وہاں پہ مسئلہ بنا ہوا ہے، اور وہ ضرور ان کی عوام یہ پوچھے گی کہ جناب آپ نے اتنا خرچ کیا اور پھر اس کے بعد وہاں سے بھاگ آئے آپ اسلحہ چھوڑ کر، آپ نے ہماری ضرورت آپ کی زندگی جو ہے وہ خراب کی، آپ نے یونیورسٹی میں جو اسٹوڈنٹس کو وظیفے جو اسکالرشپ تھے وہ نہیں مل رہے، بلکہ وہ چیخ رہے ہیں. یعنی ان کے اوپر جو انٹرسیپٹ کے جو صحافی تھے جنہوں نے سائفر کے اوپر جو ہے انہوں نے وہ پورا سائفر جو نکال کے چھاپ دیا، اس نے باقاعدہ کہا ہے کہ اس میں جو ہے
کوئی عمران خان کا ہاتھ نہیں ہے، اور سائفر کیس تو وہیں پہ ٹھپ ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد ان کی جو انٹرویو ہے وہ آپ سبھی کاظمی صاحب کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں، جس میں باقاعدہ انہوں نے انٹرویو ان کا کیا ہے۔ تو مراد یہ ہے کہ آج یعنی کہ اور کن کن کو یعنی آپ دیکھیں کہ عمیر نیازی صاحب جن کے والد سابق جج ہیں، ان کے ہاتھ سے جو ہے وہ کاغذات چھین لیے گئے، اور شاہ محمود قریشی کے سیکٹری سے نہ صرف کاغذات چھینے گئے بلکہ ان سے ان کے جو ٹیکس ریٹرن تھے وہ تمام کے تمام کاغذات جو ہے وہ چھین کر لے گئے ہیں۔ تو یہاں پہ اب موقع یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے پاکستان میں کہ عام بندہ بھی اس وقت پاکستان میں سیاست میں آ سکتا ہے۔ تو آپ بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں، آپ اپنے کاغذات جمع کروائیں، اور اس کے لیے پلان سی بھی اسے کہا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا پلان سی ہے۔ تو آپ کے اندر ہمت ہونی چاہیے، جرت ہونی چاہیے، اور اگر آپ کو خوف محسوس ہوتا ہے، عمران ریاض خان کو ذہن میں لائیں۔ آپ جو ہے ارشد شریف شہید کو لے کے عمران خان کو لے کر آئیں، آپ جو ہے ان عورتوں کو لے کر آئیں، وہ بچیاں، وہ صنم جاوید جیسی بچیاں، وہ کینسر کی مریضہ ہماری ماں جیسی جو ہے وہ ڈاکٹر راشد یاسمین، اور اس کے بعد جو ہے ہمارے جو عثمان ڈار صاحب، ان کے خلاف بھی جناب ان کو بھی گرفتار کیا جائے، حالانکہ وہ انٹرویو بھی دے چکے ہیں کہ میں پارٹی چھوڑتا ہوں، لیکن ان کو بھی یعنی کہ وارنٹ گرفتاری ان کے مانگ لیے ہیں، اور ان کو بھی گرفتار کیا جائے۔ اور ان کی والدہ جو الیکشن کا اور جو ان کے ساتھ ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ انسان کا دماغ خراب ہو جاتا ہے کہ ہم کس جیسے گھٹیا لوگوں کے درمیان پھنس چکے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ حقیقی آزادی ہم سے چاہتے ہیں۔ جی ہاں، ہم حقیقی آزادی آپ لوگوں سے چاہتے ہیں، مافیا سے چاہتے ہیں۔ اور جتنے لوگ ہیں، اگر آپ کو ڈر لگتا ہے موت سے، تو پھر حضرت امام حسین کی باتیں کرنا چھوڑ دیں، پھر حضرت بلال حبشی کو جو ہے نا ریفرنس ان کا کوئی کوٹ ہی نہ کیا کریں ان کا نام، اگر آپ کو ڈر لگتا ہے کہ ایک غلام اللہ کی حاکمیت کے لیے کھڑا ہو گیا تھا۔ ادھر سے کمزور ترین مسلمان جو تھے قریش میں سے، وہ بڑے بڑے سرداروں کے سامنے کھڑے ہو گئے، تو وہ مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ اور اس وقت تو پاکستان میں لامحدود مثالیں ہیں۔ وہ ننھا عمار، وہ کیا کس کے لیے وہ قربانی دے گیا، اس کے باپ نے کس کے لیے قربانی دی؟ آپ کے لیے دی ہے، میرے لیے دی ہے، میرے بچوں کے لیے دی ہے، تمام پاکستان کے لیے دی ہے اپنے، اور جو ہمارا اللہ سے وعدہ تھا کہ ہم نے اللہ کی حاکمیت کو قائم کرنا ہے، اس کے لیے دی ہے۔ تو اس کو آپ مد نظر رکھیں۔ اور اس کے بعد ایک تھوڑی سی ایسی باتیں میں کام کرتا ہوں، لیکن وہ ملکو ایک جو ہے بہت سنگر ہیں، تو انہوں نے صرف ان کے گانے میں ایک لائن ہے جس میں انہوں نے وہ قیدی نمبر 804 کا ذکر کیا، اور اب تقریباً اس کو 4 ملین لوگوں نے دیکھ لیا ہے۔ اور اس کے ساتھ جتنے اس کے اندر بہت سارے کامنٹس جو آئے ہیں، اس میں ہر کامنٹ جو ہے یعنی ہر دوسرا کمنٹ کہہ لیں یا ہر ایک کمنٹ وہ اس میں کہا جا رہا ہے کہ ہم صرف وہ لائنیں سننے کے لیے اس گانے کو سن رہے ہیں۔ اور وہ ملکو صاحب نے بتایا ہے کہ میرا گانا جی ایک ٹاپ ٹرینڈ ہے، اور واقعی آپ جا کے اس کو سرچ کریں تو وہ ٹاپ ٹرینڈ ہے اس وقت یوٹیوب کے اوپر۔ تو لیکن ہمارے ہاں ٹاپ ٹرینڈ اس وقت کیا ہے ملک میں، کہ تمام تر کوششوں کے بعد جو الیکشن کمشنر جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اکیلا وہ کیا کہتے ہیں نا سنیاں ہو جن گلیاں دے وچ مرزا یار پھرے، کہ نواز شریف اشتہاری جو ہے وہ جیت جائے، اور باقیوں کے کاغذات نامزدگی روک دیے جائیں، ان کو گرفتار کر دیا جائے۔ اور قاضی صاحب جو ایک یعنی واردات ڈال کر گئے ہیں کہ جی وہ بیوروکریسی کے اندر جو الیکشن ہوں گے، تو اب جناب 31 دسمبر کے بعد اپنے بچوں کو دوسرے ملکوں میں سیر کروانے کے بعد آ کر کیا کریں گے، نواز شریف کو بحال کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارا ملک۔ تو اللہ ہی حافظ ہے، باقی انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویلاگ میں ملاقات ہوتی ہے۔ تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو شیئر کیجئے۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔